ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہمارے صاحب کو بھی خوش آمدید. اور کچھ دیر میں ہمیں ڈاکٹر ہمایوں جوائن کر رہے ہیں. ہمایوں محمد صاحب سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. وہ آ جائیں گے تو ذرا ان کے سامنے ہم رکھیں گے کہ کل پھر ڈیالہ میں ملاقات ہے اور اس میں 2 لسٹیں آج جاری ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. ایک لسٹ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جاری کی کل ملاقات کے لیے، جس میں چیف منسٹر کا بھی نام ہے. تو سلمان راجہ صاحب کی طرف سے یہ لسٹ جاری ہونے کے تھوڑی دیر بعد علی ظفر صاحب نے بھی ایک لسٹ جاری کر دی. تو پی ٹی آئی کی طرف سے آج 2 الگ الگ لسٹیں جاری ہوئی ہیں ڈیالہ جیل میں کل ملاقات کرنے والوں کی. تو یہ کہانی کیا ہے یہ ہم ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب سے جانیں گے. تو میں آغاز کر لیتے ہیں آزاد کشمیر کے معاملے سے اور شیلا آزاد صاحبہ سے میں آغاز کرتا ہوں. شیلا صاحبہ، کیوں تاخیر ہے کا شکار ہے یہ فیصلہ کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے جب نہیں مان رہے وزیر اعظم استعفیٰ دینے کو؟ جو تازہ خبر ہے اس میں تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کچھ شرائط رکھی ہیں اور جو بھی ہیں جو فنڈز ہیں جو کہ وہ ان کے تیسرے وزیر اعظم بھی ریلیز نہیں کر سکے، جو ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں جو کہ تیسرا وزیر اعظم بھی نہیں کر سکا، تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ شرائط رکھنے کے پوزیشن میں ہیں. لیکن ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ہم آ رہے ہیں تو اس وقت تقریباً 8 سے 9 مہینے ہیں. 4 مہینے پہلے تو آپ کو کیئر ٹیکر بنانی پڑتی ہے، 4 مہینے مطلب 3 مہینے کے لیے تو آپ یا 4 مہینے کے لیے. تو یہ ساری صورتحال کو کہ وہاں پہ ایسے حالات جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے اس کو بہتر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی جو بھی سمجھتی ہے وہ کرے گی. اور اس بات کا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ ان کی شرائط مان لیں؟ میں یہ کہہ نہیں سکتی. ایسی شرائط اگر وہ رکھ رہے ہیں جو وہ نہیں کر سکے اور انہیں کرنی چاہیے تھیں اور پیپلز پارٹی کرے تو وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ جاری منصوبے جو ہیں ان کو بند نہیں کیا جائے گا. ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم تو اس سے قائل ہی نہیں کیونکہ ہم اس سے بھگت چکے ہیں. لیکن ویسے بھی وہ کیسے نئے آنے والے وزیر اعظم کے لیے شرائط رکھ سکتے ہیں؟ وہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا. لیکن جو بھی منصوبے ہیں اور شروع ہو چکے ہیں، اور تو اتنے پیسے تھوڑی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کہ وہ چاہے وہ کشمیر کا ہی وہ کہ آپ جو ہے وہ سب کچھ تباہ کر دیں. آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے اور آگے ہی بڑھنے کا نام زندگی ہے. آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ تحریک عدم اعتماد کیوں نہیں لا رہے؟ نمبر پورا ہے آپ کے پاس. میرا خیال ہے کہ اگر وہ آج کوئی شرائط دے کر ایک فیس سیونگ کر رہے ہیں اور کل وہ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ لے آئیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. صحیح ہے. آپ کے طرف جانے سے پہلے شیلا صاحبہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ اس سوال کا جواب دے دیں. 6 مہینے کی حکومت آپ لے کیوں رہے ہیں؟ جس ملک میں بھی پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہاں پہ موشن آف نو کانفیڈنس آتی ہی جب ہے جب حکومت میں دراڑ پڑ جائے، اس کے ممبرز جو ہے وہ یہ کر سکیں. اب یہاں پہ آلریڈی فارورڈ بلاک بن گیا ہے. اگر انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا ہوتا یا اس سے پہلے کے 2 وزیر اعظم نے کیا ہوتا تو بات تھی. لیکن 6 مہینے میں آپ کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ 6 مہینے میں تو آپ اپنے منصوبے مکمل نہیں کر سکتے، منصوبے بنا نہیں سکتے. دیکھیے بہت سے منصوبے ایسے ہوتے ہیں جو 5 سال میں بھی مکمل نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ ایک ملک کا سسٹم ہے، یہ کوئی طریقہ ہے کہ جب دل چاہیں آپ اسمبلی توڑ کے کہیں نئے انتخابات، جب دل چاہیں آپ آپ ناکارہ لوگوں کو لگا کے کہیں کہ یہ تو چل نہیں سکے نئے انتخابات. ہم آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں اور وہ ہمارا بالکل صحیح ہے. اور ری الیکشن بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی آئینی چیز ہے. ری الیکشن ہماری مرضی ہے نا، اور بات ہے نہیں یہ تو ہماری مرضی ہے نا. اب جب آپ اس اہل ہی نہیں ہے کہ آپ حکومت چلائیں اور وہاں پہ جو حالات ہوئے وہ پاکستان بننے کے بعد سے کبھی نہیں ہوئے اس طرح کی حساس جگہ پہ، وہاں پہ خود ایکشن کمیٹی نے کہا کہ بھائی یہ اب تو ہمارا تو کام ہے کہ جو ڈیوریشن ہے اسمبلی اپنی مدت پوری کرے. بالکل ٹھیک ہے. اس زمانے میں یہ لوگ ہی تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین یہی کہتا ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ مکمکا ہے کہ آپ حکومت میں بھی آپ مکمکا ہے تو آپ آئین کو دیکھ لیں. آئین یہی کہتا ہے کہ حکومت اور لیڈر آف دا اپوزیشن مل کر پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو اور اس کو سب کو سیٹ کرتے ہیں اور طریقہ ہوتا ہے. حکومت پھر بناتے ہیں کیئر ٹیکر، پھر وہ کیئر ٹیکر فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. آپ تو اس طرح ہم نہیں کر سکتے کہ ابھی تک کے پی جو ہے وہ یتیم پھر رہا ہے، چھوڑ دے ساری دنیا عمران کے لیے، یہ مناسب نہیں سی ایم کے لیے. ایک نقطہ پھر یہ بھی ہے جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اگر نون لیگ بھی حکومت میں، پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہو جائے تو اپوزیشن پھر کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی جن سے مشاورت کرنی پڑے گی. تو یہاں پر آپ سیکیور کر رہے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت تو نون لیگ کی مرضی ہے نا، میں ان پہ اپنی مرضی تو نہیں تھوپ سکتی. وہ 2 سال سے ہم سے کہہ رہے ہیں آپ حکومت میں شامل ہو جائیں، ہم نہیں ہوئے. تو یہاں یہ ان کی مرضی ہے. آپ کیوں لیکن آپ کی حکومت بنوانے میں کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی وزیر صاحب بات کر رہے ہیں، کیا پیپلز پارٹی سے مشاورت سے شیلا صاحبہ بات کر رہے ہیں وہ کہ 234 اور اگر وہ کہتے ہیں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہونا چاہیے تو کیا پیپلز پارٹی اگری کرے گی؟ اچھا 2 باتیں بالکل. ایک تو جو 18ویں ترمیم سے پہلے
ایک گورنر راج لگا، اس کو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو اپنی سیاسی غلطی مانا، اور 18ویں ترمیم کے بعد اتنا آسان نہیں ہے گورنر راج لگانا، سینٹ میں بھی ہماری اکثریت ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آفتاب شیرپاؤ کا نام آ رہا ہے تو یقیناً کہ پھر گورنمنٹ لگا رہی نا، ہم تو نہیں لگا رہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لگائیں گے تو صدر صاحب ہی نا، صدر صاحب وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ ان کی ایک سیریمونیل حیثیت ہے، وہ باؤنڈ ہے کہ جب کیبنٹ سے کوئی چیز اپروو ہو کے وزیر اعظم کی طرف سے جائے تو وہ باؤنڈ ہیں، اگر وہ نہیں بھی کریں گے تو 17 دن کے بعد آٹومیٹیکلی ایک چیز ہو جائے گی۔ گورنر کی تبدیلی بھی، گورنر بھی فیڈرل کا اختیار ہوتا ہے، جو نام جاتا ہے وہ اپروو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب تک کیبنٹ اور وزیر اعظم جو ہے نا وہ بھیجتے ہیں، جو ہے گورنر جو ہے وہ ہمیشہ وفاق کا یا فیڈرل کا نمائندہ ہوتا ہے، اسی لیے ٹسوری صاحب بھی سندھ کے گورنر ہیں کہ فیڈرل کے نمائندے ہیں، اور صدر صاحب کے پاس وزیر اعظم کی اپروو شدہ جو سمری جاتی ہے کیبنٹ سے ہوتی ہوئی وزیر اعظم، تو اگر اس طرح کی کوئی چیز انیشیٹ ہوتی ہے تو صدر مجبور ہوں گے، وہ تو پھر وہ نہیں بھی کریں گے تو 17 دن بعد آٹومیٹکلی ایک چیز ہو جاتی ہے۔ دوسری بات جو ہے میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ آفریدی صاحب کو نہیں ملنے دیا جا رہا جیل مینول کے اکارڈنگ، اور ہیومن رائٹس کے جو بھی تقاضے ہیں اس میں انہیں ملنے دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آفریدی صاحب کو چاہیے کہ اپنے لوگوں سے ایک انڈرسٹینڈنگ کر کے ایک شارٹ کیبنٹ فار شارٹ ٹرم بنا لیں، بعد میں جب ان کی ملاقات ہو جائے، ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے مشاورت کریں اور اس کو بعد ریشفل کر دیں، اور جہاں تک بات ہے کہ جو ان کا ارادہ یہ ہے تو میں اس کو اسی طرح کنڈیم کروں گی جس طرح آپ لوگ اسپیکولیشن ابھی تھوڑی دیر پہلے گورنمنٹ کے لیے کر رہے تھے، یوں نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کریں گے تو دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی بھی احتجاج آئین اور قانون سے باہر ہوتا ہے تو حکومت اس سے بڑے آرام سے نمٹ سکتی ہے اور نمٹتی ہے۔ تو یعنی اسپیکولیشن کی آپ کون سی آزاد کشمیر والے کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب جو آپ کہہ رہے تھے نا یہ بھی تو کر لیں، یوں بھی تو ہو سکتا ہے، یوں پھر یوں کریں گے، ان کا وزیر اعظم ہوگا، ان کا یہ ہوگا، ان کا یہ ہوگا، تو یہ چیزیں سیاست میں نہیں چلتی ہیں۔ یہ تو ممکنات پہ بات ہو رہی ہے نا، تو ممکنات جو ہے نا سیاست کہتے ہیں کہ ہے ہی ممکنات، دیکھیں آپ ممکنات میں یہ نہ ڈالیں نا کہ ایک وزیر اعلیٰ ملے گا تو پھر وہ ہے نا یوں کر کے چڑھائی کر دے گا، اس میں وقت لگتا ہے اور حکومتیں نمٹ لیتی ہیں۔ آپ کو انہیں ملنے دینا چاہیے، مشاورت کرنے دینی چاہیے، اور ان کو یہ چاہیے ملاقات کرنی چاہیے، جب تک ہے نا وہ نہیں ہو رہا ایک شارٹ سہیل آفریدی صاحب کا نام کل کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ ایک لسٹ جاری کی ہے سلمان راجہ صاحب نے، اس میں 6 نام ہیں اور بھیج دیے گورنر کا نام۔ یہ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے ایک بات بتائے، وفاق کی اصل علامت کون ہے؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان، ہی از دی ایکچوئل وفاق کا نمائندہ ہے، تو اس کا اختیار ہے وفاق کی چیز۔ یہ سیریمونیل پوسٹ ہے، پریزیڈنٹ خود بھی ایک سیریمونیل پوسٹ ہے، یہ وہی لگاتا ہوتا ہے۔ باقی یہ کہہ دینا اور باتیں کرنا یہ اپنی جگہ پہ، یہ عوام کو بیوقوف بنانا ہے۔ وہ مسلسل ہلا رہی ہیں، دیکھیے وہ بے شک ہاتھ ہلاتی رہے۔ سینٹ، نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز پریزیڈنٹ کا الیکٹورل کالج ہے۔ پریزیڈنٹ باؤنڈ ہیں کہ جو سمری انہیں بھیجی جائے وہ اس کو کریں، نہیں کریں گے جب بھی ہو جائے گی تو یہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ کا لیول تھا جس پہ ہم نے اپنے گورنرز مانگے اور ساری یہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ مانگی، لیکن اگر کیوں نہیں ہوگی، کیوں آپ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے آپ نے حکومت بنائی، بعد میں انہوں نے جو ہے وہ کون سے آپ پہ مقدمے کھولے، تو آپ کی بھی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، انڈرسٹینڈنگ ہے، اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ وہ اپنا گورنر شامل نہیں تھا کہ مقدمے نہیں بنائیں گے، اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں یہ شامل ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازی نہیں کریں گے۔ دیکھیے یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ سی او ڈی کے بعد بھی آصف علی زرداری صاحب پہ اور مختلف لوگوں پہ مقدمے بنے۔ یہ تو پولیٹیکل پارٹی کا موڈ ہوتا ہے کہ وہ کس وقت کیا یاد رکھے، کیا بھول جائے، کون سا پولیٹیکل کام کرے، اور پولیٹیکل کام نہیں کرنا تو کس کی گود میں بیٹھ کے کیا کرے، نعرے تو سبھی لگاتے ہیں۔ ہمارا جب دور تھا بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد جو گورنمنٹ آئی اس میں کوئی پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا۔ ہاں ہمارے ایک جو منسٹر تھے
हामिद सईद काज़मी, उन पे आज़म सवाती जो इधर उधर होते अब पीटीआई के सेनेटर हैं, पहले वो नून लीग में थे, उन्होंने उन पे इल्ज़ाम लगाया था, सुप्रीम कोर्ट में जाके कुरान शरीफ पे हलफ दिया था और कहा था कि मेरे पास सारे सबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट इतनी अच्छी हुआ करती थी, उन्होंने ये देख के कि भी कुरान पे हलफ दिया हुआ है, उनकी हेयरिंग नहीं की, नहीं सुना। बाद में जब गवर्नमेंट चली गई तो हामिद सईद काज़मी साहब बाइज्जत बरी हो गए। तो हमारी गवर्नमेंट में हमारा वजीर था, लोग जो जब अपनी गवर्नमेंट में थे तो कहते थे कि नहीं उनकी गवर्नमेंट है, उस वजीर से रेल के इतने हादसे हुए तो उसके अंडर इंक्वायरी नहीं बनेगी। लेकिन जब अपने यहाँ हुआ तो फिर उनकी टर्म्स बदल गई थी, टर्म्स एंड कंडीशंस।